अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू एमआर के वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले जो खबर देने जा रही हूँ वो सुप्रीम कोर्ट से हैं। पीटीआई के कुछ उम्मीदवारों के जो कागजात लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किए थे, उनकी अपीलों में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ये उम्मीदवार, और आज 3 रुकनी बेंच ने इन अपीलों पर समाअत की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने समाअत की आज उन अपीलों पर जिनके कागजात, जिन उम्मीदवारों के जो पीटीआई उम्मीदवार हैं उनके कागजात मुस्तरद कर दिए थे लाहौर हाई कोर्ट ने। छोटी मोटी जो पॉइंट्स हैं उनकी वजह से, बहुत मामूली पॉइंट्स की वजह से मुस्तरद कर दिए थे। आज उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है फाइनली, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें कहा गया है कि मफरूर या इश्तिहारी को भी इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोक सकता है। ये रिमार्क्स थे जस्टिस मंसूर अली शाह के, और जो फैसला है उसमें कहा है कि सनम जावेद, ताहिर सादिक समेत 4 पीटीआई जिनमें शामिल हैं ज्योति परवेज इलाही भी, को उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है। उम्मीदवारों को महरूम नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और जो अतहर मिनल्लाह है उन्होंने बड़े सॉलिड पॉइंट उठाया है, और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं बड़ा सॉलिड किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सजा दे रहे हैं। किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने से कैसे रोका जा सकता है? मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान की अवाम का फैसला करने दें। आर्टिकल 17, 62 और 63 की कौन सी शिक मफरूर को इंतखाबात के बुनियादी हक से रोकती है? इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना था कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो चुके हैं, अब तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। इस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि बैलेट पेपर छपना शुरू हो गए तो क्या उम्मीदवारों को बुनियादी हक से महरूम कर दें? अदालत ने उमर असलम के भी जो कागजात हैं वो कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कि इनके भी नाम बैलेट पेपर में शामिल किए जाएं, ये भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और आज जस्टिस जो काजी फायज ईसा के बेंच में जितनी भी उम्मीदवारों के गए थे, अपील में गए थे, दरखास्त गई थी उनकी इलेक्शन लड़ने की, वो खैर मुस्तरद हो गए। बाकी जितने भी बेंच थे वहाँ पे तमाम उम्मीदवारों को लड़ने का जो है वो हक दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वो तमाम उम्मीदवार जो हैं, हर शहरी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े। तो उनकी दरखास्तें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं तमाम उम्मीदवारों की, बाकी तमाम बेंचेस है। और ज्योति परवेज इलाही का अगर बात की जाए तो उनको भी लड़ने की इजाज़त दे दी गई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही खबर दे दी थी। वैसे भी जो ज्योति परवेज इलाही हैं वो कौमी असम्बली के हलकों से दस्तबरदार हो गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो आप लोगों से मैंने कहा कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप लोगों से शेयर करूँ। पीटीआई के जितने भी वोटर्स हैं उनके लिए एक अच्छी कहते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ आई आज। अच्छा, अब बात करें कि एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि बड़ा मायूसी इस टाइम फैली हुई है हर तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि पीटीआई के जिस तरह उनके हक में फैसले आ रहे हैं, उनके लिए जो कुछ हो रहा है, इस तरह का एक फैसला आना इलेक्शन से पहले, और उनके जो उम्मीदवार हैं उनको इजाज़त देना और इलेक्शन कमीशन को कहना कि बैलेट पेपर में इनके नाम शामिल किए जाएं, तो बड़ी पॉजिटिव खबर है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन उम्मीदवारों के लिए जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे और इन चुनाव का हिस्सा बनना चाहते थे, इन इलेक्शन का जो है वो हिस्सा बनना चाहते थे। अब बात करते हैं, बड़ी अहम बात है, क्योंकि इस टाइम ग्राउंड में जाके अगर देखें तो बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन के लिए जितनी भी कैंपेन्स है वो चला रही हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, और कोशिश करिए कि जो आवाम है वो उनके लिए जमा हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो नून लीग से कदरे बेहतर अपनी कैंपेन चला रही है, काफ़ी स्टार्ट से वो अपनी कैंपेन पे मेहनत भी कर रही है पीपल्स पार्टी। लेकिन नून लीग के जो जितने भी इस टाइम इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं, जितने भी जलसे हो रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ठंडे ठंडे किस्म के ये जलसे हैं। ये जलसे नहीं, जलूसियां हैं जो भी हैं। इनकी जो नून लीग है उनकी कैंपेन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस टाइम बहुत वीक है, और जो देखने आते भी हैं वो पीछे से जो नून लीग के जितने भी जलसों में शामिल होते हैं वो पीछे से आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद, और पीटीआई के झंडे लेके आते हैं, और नवाज शरीफ को चोर चोर कहते हैं, मरीम नवाज को कोई घास नहीं डालते। तो वो इतना मुश्किल से चुन चुन के, इतने बुला बुला के आवाम को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके जो जलसे हैं वो जलसियां बनती जा रही हैं या जलूसियां बनती जा रही हैं, बड़ी छोटी छोटी किस्म की। लेकिन
اس ٹائم اگر پی ٹی آئی کی بات کریں جس پہ قدغنے ہیں, جس کو دبایا جا رہا ہے, جس کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو جتنی پابندیوں میں رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ بڑا ٹف ٹائم پی ٹی آئی دے رہی ہے. اتنے ان کے بارے میں اس جماعت کے لیے اتنے نیگیٹو فیصلے آنا, اتنی ان کے اوپر پابندیاں لگنا, اتنے کیسز بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر, اس کے باوجود بھی جو پی ٹی آئی کی فین فالوئنگ ہے وہ کم ہی نہیں ہو رہی بلکہ مزید ہوتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. اور جتنی ان کے اوپر اس ٹائم پی ٹی آئی کے اوپر جتنے بین لگ رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر دیکھیں کہ وہ آن لائن جلسہ کرتی, کیونکہ گراؤنڈ میں تو اس کو اجازت نہیں ہے, باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اگر وہ ورچوئل جلسے بھی کرتی ہے تو انٹرنیٹ خوف سے بند کر دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی جو ان کا ٹک ٹاک جلسہ ہے وہ دیکھیں کہ ملینز میں چلا جاتا ہے, ریکارڈ قائم کر لیتا ہے. اور اب باقاعدگی سے جب عمران خان نے کہا کہ جو سنڈے کو تمام انتخابی مہم کا آغاز کر دیا جائے, اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں جتنے بھی امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے, جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں, وہ سب اپنے اپنے لیول پہ جا کے کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں. اور ان کے جو جلسے ہیں یا کارنر میٹنگز ہیں وہ اتنی کامیاب ہیں. ایگزامپل دے دیتی ہوں, آج جو بنیر ہے این اے 10 میں بیرسٹر گوہر علی خان, انہوں نے کیا ہے ایک جلسے سے خطاب, اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ عوام ہے. آپ کے ویژلز آپ کے اسکرین کے سامنے آ رہے ہیں. اس ٹائم آپ کو دور دور تک عوام ہی عوام نظر آئے گی. یہ وہ عوام ہے جو جنمن عوام ہیں, جو کسی بریانی کے لیے, جو چند پیسوں کے لیے نہیں جمع ہوئی, بلکہ عمران خان کی محبت میں یہ سڑکوں پر نکلے ہیں. ابھی تو عمران خان جیل میں ہیں, وہ نہیں ہیں. ان کے جو امیدوار ہیں, اگر دیکھا جائے تو شیر افضل مروت ہوں, وہ کریں ایک اعلان کر دیں خالی کہ وہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ فلاں جگہ پہ, اگر وہ پہنچ رہے ہیں تو ایک عوام کا ایک بڑی تعداد وہاں پر پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تحد نکاح دیکھا جائے تو عوام ہی عوام ہوتی ہے, اور پی ٹی آئی کے جھنڈے ہی جھنڈے ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے سلوگن ہی سلوگن ہوتے ہیں. اور آج بونیر میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جو میں نے آپ کو جیسا کہ کہا کہ بونیر میں آج بیرسٹر گوہر نے جلسہ کیا, آج عوام سے وہ مخاطب ہوئے, اور جو عوام کا رش, یہ آپ دیکھیں جھنڈے, عوام پی ٹی آئی کے نعرے, پی ٹی آئی کی جو اس ٹائم محبت ہے عوام کے دلوں میں, وہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو پا رہی. وہ جو انتخابی نشان چارپائی ہیں امیدوار اعجاز گڈن این اے 164 سے, اگر میں نام غلط بولی تو معذرت ہے, گڈن ہی ہیں, 164 سے جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں, ان کے جو انتخابی نشان ہے وہ چارپائی ہے. انہوں نے کارنر میٹنگ کی اور اس سے وہ خطاب کر رہے ہیں, اور اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی عوام آ گئی ہے. یعنی جو نون لیگ اپنے جلسے کر رہی ہے, ان کے جتنے بھی جلسے ہیں انتخابی جو مہم ہے, اس میں اگر دیکھا جائے اس کے 10 گنا, اگر 10 شہروں میں جاتے ہیں تو کارنر میٹنگ میں اتنے لوگ تو اس سے ڈبل بلکہ لوگ شامل ہوئے ہیں. پی ٹی آئی صدر محمد حسین ڈوگن اینڈ صدر راشد دفیل کیمپیننگ اکراس ولیجز آف این اے 132 پی پی 175 قصور. آپ دیکھ لیں جہاں بھی جائیں, یہ میں چھوٹی چھوٹی کلپس آپ سے شیئر کر رہی ہوں, بہت تھوڑی ہیں یہ, آپ جہاں بھی دیکھیں گے, جس در بھی دیکھیں گے پی ٹی آئی کے اگر چھوٹا امیدوار ہے, وہ بھی اگر یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ آج جلسہ کر رہا ہے یا وہ انتخابی مہم کا آغاز کر رہا ہے یا کسی کو کال دے دیتا ہے, تو جتنے بھی عوام ہیں وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں, ایک بڑی تعداد میں ریلیاں نکل آتی ہیں. تو پی ٹی آئی اس ٹائم اتنی مقبول ترین پارٹی بنتی جا رہی ہے, اتنی پابندیوں کے باوجود بھی. ٹھیک ہے, یہ لاسٹ خبر آپ لوگوں کی اسکرین پہ آ رہی ہے, بہت تکلیف دہ ہے, بہت شرمناک قسم کی ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, آصف علی زرداری کے جو بہنوئی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ووٹ نہ دیا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, یعنی بلاول بھٹو کو اگر ووٹ نہ دیا تو وہ پانی بند کر دیں گے. سانگر میں فضل بجیوں نے پرتم آباد میں پی ایس 40 میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ووٹرز 8 فروری کو 12 بجے پی پی امیدواروں کو ووٹ دینے نکلیں. 12 بجے تک آپ اگر ووٹ دینے نہ نکلیں,
ٹھیک ہے, تو آپ پر پانی بند کر دیا جائے گا. پانی بند کرنے کی دھمکی سرعام دے رہے ہیں آصف علی زرداری کے جو بہنوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ فضل اللہ پجیہو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ پانی بند کر دیا جائے گا. اپنے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے, 12 بجے تک گھروں سے نہیں نکلیں گے, بلاول کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے, تو ہم آپ لوگوں کے اوپر پانی بند کر دیں گے. ایک نہایت ہی شرمناک قسم کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے. ان کو عوام سے معافی مانگنی پڑے کہ بلاول بھٹو بھی جو ہیں وہ اس بات کا نوٹس لیں. آصف علی زرداری سے بھی یہ اپیل ہے کہ اس بات کا نوٹس لیں اور ان سے سرعام عوام کے سامنے معافی منگوائیں اور کہیں کہ جو سٹیٹمنٹ بولی ہے وہ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں. بہت ہی شرمناک قسم کی یہ بات ہے. ویسے بھی سندھ میں آلریڈی پانی نہیں ہے, سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں, کوئی نظام نہیں ہے, اس کے باوجود جو تھوڑا بہت آپ قطرہ پانی دے رہے ہیں, آپ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر بند کر دیں گے. بہت نہایت ہی میں کہوں گی سوری الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ غلیظ ترین سٹیٹمنٹ فضل اللہ پجیہو نے دی ہے. بہت شرمناک سٹیٹمنٹ دی ہے یہ انہوں نے, اور ان کو اپنے الفاظ عوام کے سامنے واپس لینے ہوں گے. اور ان کے حلقے میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی عوام ہیں, جتنے بھی ووٹرز ہیں, وہ اب کسی صورت ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ابھی سے یہ سرعام آپ کو دھمکی دے رہے ہیں. یہ ایک وڈیرا سسٹم ہے. اب بات کرتے ہیں سولی میں, یہاں پہ ایموشنل ہوگی لیکن بہت بہت افسوسناک, بہت شرمناک قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے. اب بات کرتے ہیں لاسٹ میں جو خبر ہے وہ اسد کیسر کی جانب سے ہے. اسد کیسر نے قرآن پہ حلف لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ وفادار رہیں گے اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. آزاد امیدوار کے طور پہ وہ لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, کیونکہ وہ جتنے بھی حلقے کے ان کے سپورٹرز ہیں ان کو امید دینے کے لیے, ان کو ٹرسٹ دینے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا, کیونکہ کہا جا رہا تھا, یہ افواہیں تھیں کہ جو اسد کیسر ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پہ جو لڑ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ٹکٹس ہیں, وہ بعد میں الیکشن لڑنے کے بعد جب چناؤ ہو جائے گا اور وہ اس کے بعد جوائن کر لیں گے پرویز خٹک کی پارٹی کو. تو انہوں نے اس کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں حلف لے کے کہتا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ الیکشن لڑنے کے بعد وفادار رہوں گا, پارٹی کے ساتھ وفادار رہوں گا. اور انہوں نے یہ بات کی ہے واضح طور پہ, انہوں نے حلف لیتے ہوئے کہا کہ 29 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, قرآن پر حلف لینا عجیب لگتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا اسد کیسر نے کہ پانی پی ٹی آئی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں, میں پی ٹی آئی ہوں اور صوبے میں پارٹی کو میں نے منظم کیا ہے. تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم جو ہے وہ قرآن پاک پہ حلف لیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ان آزاد امیدواروں سے کہ بعد میں کیونکہ ہارس ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ایک بولی لگے گی, ہر کوئی اپنی پارٹی میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو شمولیت کا جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ ان کی پارٹی میں شامل ہو جائے. تو اس ٹائم جو ہے وہ قرآن پہ حلف لے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں. اور اسد کیسر نے بھی تردید کر دی ہے, خرم شہرزمان نے بھی کر دی ہے, اور جو سلمان اکرم راجہ ہے اور بھی جتنے بھی امیدوار ہیں ان سے یہ قرآن پہ حلف لیا جا رہا ہے تاکہ بعد میں وہ کسی اور پارٹی کو جوائن نہ کریں. سو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو آج آپ لوگوں سے شیئر کی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا ویلاگ بہت پسند آیا ہوگا. کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویلاگ میں. انٹل دین اللہ حافظ.